نہی عن المنکر، دوسروں کو برائیوں سے روکنا، منع کرنا۔ جس شخص کو حکومت اور سیادت اور کوئی منصب اور اختیار حاصل ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے وہ بآسانی منکرات و فواحش کو بزور قوت روک سکتا ہے اور ایک پاک صاف معاشرہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن عموماً ایسے لوگ جو منصبوں عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، حکومتوں میں ہوتے ہیں، کردار کے خراب اور بددین ہوتے ہیں، وہ خود عام طور پہ منکرات اور فواحش اور گناہوں کو فروغ دینے والے پروگراموں میں خود شریک بھی ہوتے ہیں، ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان لوگوں سے کسی طرح خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، مگر جو ہمارے حکومت آزاد ریاست جموں و کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، خوشی ہوتی ہے سن کر، کارگزاری سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے فکر دی ہے، خیر کی بات، خیر کا کلمہ، اچھی بات، رجوع اللہ کی بات اور استغفار اور توبہ کی بات، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کی آبادی کی بات، مسجدوں کی رونق، مسجدوں کی طرف رجوع کی بات، یہ بڑی خیر کی بات۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے، مگر عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے گناہ اور برائیاں، منکرات پروان چڑھتے، معاشرہ میں برائیاں پھلتی پھولتی ہیں اور امت موقع بموقع مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار انہی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نہی عن المنکر کا دوسرا درجہ یہ ہے، انسان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی کسی حکم کی خلاف ورزی کی جائے اور اس کی برائی کو بزور قوت روکنے پر قدرت نہ ہو تو کم از کم زبان سے ہی اس کی شناعت، قباحت، برائی بیان کرے، صحیح اسلامی حکم کو واضح کرتے ہوئے اس برائی پر بھرپور انکار کرے۔ لیکن آج کے مغرب زدہ معاشرہ میں کسی کو ٹوکنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے اور بنیادی آزادی کو سلب کرنا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی نامناسب روش ہے۔ دیندار حضرات کو تو بہر صورت اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ نہی عن المنکر کا تیسرا درجہ یہ ہے، انسان گناہ کو اگر ہاتھ سے روکنے پر قادر نہ ہو، زبان سے بھی اس کے خلاف کچھ کہنے کی طاقت نہ ہو، تو کم از کم دل ہی میں اس کو گناہ اور معصیت سمجھے، اس بات کا پختہ ارادہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ قوت طاقت عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو مٹاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے زبان سے بھی اس برائی کی قباحت کو بیان کروں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے درجے کا ذکر فرمانے پر جو دل میں ہی گناہ کو گناہ سمجھے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر برائی کو دیکھ کر کسی کے دل میں یہ برائی کو برائی سمجھنے کا دل میں بھی جذبہ نہیں پیدا ہوا تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں جو ایمان کی شمع موجود تھی اس کی لو ماند پڑ چکی ہے، کسی بھی وقت وہ ایمان کی روشنی بجھ سکتی ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے وہ کس حد تک نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کر رہا ہے۔ اگر اپنے عمل میں کسی طرح کا جھول یا لچک یا کمزوری محسوس کرے تو آج ہی سے اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اور یہ جو 3 درجات ہیں نہی عن المنکر کے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ پاک اس پر اس کو مضبوطی عطا فرمائے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ کسی آدمی کا خود گناہوں سے بچنا،
صرف یہی پرسکون اور محفوظ زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ خود گناہوں سے دور رہتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے بچانے کی تلقین کرنا، فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس فریضے کو ادا کرنا بالکل نہیں ہوگا۔ محض اپنی نیکیوں کی وجہ سے پرسکون حیات طیبہ کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، آج ذرا اس کو خلاصے کی طور پہ دہراتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص عبادات کے واسطے ہفتے میں شنبہ کا دن، ہفتے کا دن مقرر تھا، یوم السبت۔ حکم یہ تھا کہ یہ عبادت کا دن ہے، اس دن مچھلی کا شکار بالکل نہیں کرنا ہے، اور دوسرے لہو لعب کے کام وہ سب منع ہے۔ بطور آزمائش کے ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی کثرت سے پانی کے اوپر آتی، جن کو دیکھ دیکھ کر بنی اسرائیل کے کمزور ایمان والے لوگ للچانے لگے، اللہ جل شانہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شکار کرنے لگے۔ چنانچہ قوم کے افراد 3 طبقوں میں تقسیم ہوئے۔ پہلا طبقہ جس نے اس حکم کے کھلے عام خلاف ورزی اور نافرمانی اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں اپنے کو لگا دیا۔ دوسرا طبقہ جس نے اس حکم کی مکمل بجا آوری کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑا، نافرمانی نہیں کی ہے، اور گناہ کرنے والے نافرمانوں کو گناہ سے روکنے کی زیادہ کوشش بھی نہیں کی۔ کچھ عرصہ سمجھاتے رہے، پھر تھک کر بیٹھ گئے، زیادہ کوشش نہیں کی۔ خود البتہ نافرمانی سے باز رہے، لیکن سمجھانے کی بھی پوری کوشش نہیں کی، سمجھا کر بعد میں تھک کے بیٹھ گئے۔ تیسرا طبقہ جس نے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی پورا کیا، نافرمانی بالکل نہیں کی، اور نافرمانی کرنے والوں کو بھرپور انداز سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسرے اور تیسرے طبقے کی گفتگو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اعراف ہے، آیت مبارکہ 164 ہے، آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، ترجمہ ہے۔ اور جب کہا کچھ دوسرے طبقے کے لوگوں نے ان تیسرے طبقہ کے لوگوں سے کہ تم کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو، کیوں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے ہو، گناہوں سے روکتے ہو، یہ لوگ تو بس سب اپنی بدبختی کے انتہا کو پہنچے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے گا، ہلاک کرے گا، عن قریب عذاب شدید میں مبتلا کرے گا۔ تو اب سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، چھوڑیں، جائیں اپنی اپنی، جیسے عام طور پہ کہتے ہیں اپنی قبر میں جانا ہے، مرن دیو، دفع ہونے دیو، غرق ہونے دیو، مندے ہی نہیں، سمجھاتے ہوئے ہم تھک گئے، مانتے ہی نہیں ہے تو دفع کرو۔ یہ بات انہوں نے ان کو کہی جو مسلسل سمجھا رہے تھے کہ اب چھوڑ دو، اب نہ سمجھاؤ، مرن دو، دفع ہونے دو۔ انہوں نے کہا ہم ان کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے مسلسل روکتے رہیں گے، اور اس لیے ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم تھک نہیں گئے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بری و ذمہ ہو سکیں، ہم عذر پیش کر سکیں، یہ کہہ سکیں کہ ہم نے نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے خوف سے گناہوں سے رک جائیں، باز آ جائیں، ہمیں اس پہ بھی امید ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، لیکن گناہوں کے جو عادی ہو گئے تھے حسب عادت اپنے گناہوں میں مبتلا رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، پوری قوم اس عذاب کا شکار ہوئی، لیکن صرف وہی لوگ محفوظ رہے۔ کون محفوظ رہے؟ ذرا آئیے قرآن پاک سے ہی پوچھتے ہیں۔ سورہ اعراف اگلی آیت مبارکہ 165 ہے، قرآن پاک ہی بتاتا ہے، آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، ترجمہ ہے۔ جب گناہ گاروں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھلا دیا، نافرمانی میں لگ گئے، باز نہیں آئے، تو ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا، نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا تھا، ان کو نافرمانی سے روکا تھا، ان لوگوں کو
ہم نے محفوظ کر لیا، ان کو نجات دے دی، ان کو بچا لیا، باقی پوری قوم کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے دوسروں کو بچانا بھی اہم فریضہ ہے، جس کے بغیر انسان اپنی ذمہ داری سے اچھی طرح عہدہ برآں نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کی عمومی عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے مانگنا، عمومی توبہ اور استغفار اور رجوع اللہ کی فضا بنانا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ سے مانگتے رہنا، یا اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری تربیت فرما، دستگیری فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما اور ہمیں معاف فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ لے، اپنے غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ دیکھیے قرآن پاک نے جیسے بیان کیا ہے، حق تعالی شانہ کے پاک ارشادات ہم نے سنے ہیں، عزم و ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی گناہوں سے بچتے رہیں گے اور دوسروں کو بچاتے رہیں گے۔ صرف اس پہ مطمئن نہیں ہوں گے کہ ہم نے خود تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، بس کافی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بات اور ذرا ہم سن لیتے ہیں، اللہ جل شانہ نے تیسرے گروہ کا جواب بڑا عارفانہ جواب ہے، وہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور گناہوں سے بچانے کی فکر میں لگے رہے۔ دو وجہ بیان کی، ایک یہ ہے کہ ہماری نصیحت کرتے رہنے کا پہلا مقصد یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم کہہ سکیں یا اللہ ہم اپنا فرض ادا کرتے رہے، ہم تھکے نہیں، ہم پیچھے ہٹے نہیں، اس لیے ہم ان کے جرائم سے بری و ذمہ ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے ہمیں اب بھی امید ہے شاید کوئی اللہ کا بندہ ہماری بات سن لے اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے باز آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جواب خاص طور پہ نقل فرما کر ہر مسلمان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ جب معاشرے میں نافرمانی کا دور دورہ ہو جائے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے بلکہ دوسروں کو راہ راست کی دعوت دینا بھی اس مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر وہ مکمل طور پہ بری و ذمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے حق کے ایک داعی کو، حق کی بات کہنے والے کو کبھی مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اس امید کے ساتھ اپنا پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ضرور ہدایت عطا فرمائیں گے، ضرور دوسروں کی اصلاح کی ترتیب بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے رجوع اللہ اور استغفار اور توبہ، اپنے اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ